والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اگلی آیت جس کا نمبر 4 ہے، 4 نمبر آیت، مزید متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے عطا کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور والذین، اور وہ لوگ وہ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، قرآن، شریعت، دین، جو بھی اسلام یعنی دوسرے لفظوں میں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا گزشتہ انبیاء کے اوپر، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کا ذکر پہلے ہے، حضور کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ اس کا ذکر پہلے ہے، یعنی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وما انزل من قبلک، لیکن جو پیچھے آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا دین اور اللہ کا قانون تھا، یہ بھی اللہ کا دین اور اللہ کا قانون ہے، وہ بھی بشریت کی، انسانیت کی اصلاح، ترقی اور کمال کے لیے تھا، یہ بھی انسانیت کی ترقی اور کمال کے لیے ہے۔ مثال اگر ہم اپنے سادہ وہ دیں تو یہی ہے کہ کوئی پرائمری سطح پہ تھی انسانیت، پھر اس کے بعد مثلا مڈل سطح پہ آئی، مڈل پرائمری وہ والا مڈل، پھر اس کے بعد مثلا ہائی اسکول لیول پہ آئی، پھر اس کے بعد کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے یہ سب سے ہائی فائی دور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم پچھلے کہیں بی اے میں جو کوئی تھا وہ ایسے ہی تھا، ایم اے میں جو کوئی تھا وہ ایسے ہی تھا، یا اسکول میں جو پڑھا تھا وہ ایسے ہی تھا، نا، اس کو اس اپنے زمانے اور اپنے دور کے حساب سے وہ سب بہترین تھا، لیکن اب اس کا اسی کی وجہ سے وہی سیڑھیاں بنی جس کی وجہ سے انسان اس منزلہ تک پہنچا۔ تو ان پچھلی ساری باتوں کے بھی ہدف اور جہت یہی تھی کہ انسان ترقی کرے، اور دین کا، اسلام کا بھی یہی ہے کہ انسان ترقی کرے۔ تو چونکہ دونوں کا ہدف ایک ہے، دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہاں سے ختم نبوت کا بھی ہم یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ گزشتہ کتابوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ ایک بعد میں نبی آئے گا، اس پہ ایمان لانا ہوگا، اس قسم کی باتیں۔ تو اگر ان کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو قرآن میں بھی کہیں نہ کہیں یا یہاں پہ ہوتا کہ آپ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلی والی تھا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد جو بھی آئے گا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی، نبوت۔ تو اس سے بعض علماء نے نبوت، ختم نبوت کا بھی استفادہ کیا کہ اس کے یہ آخری ہیں، ان کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ ہونا، مان لینا، اقرار کرنا یہ آسان کام ہے، زندگی میں وہ عقیدہ نظر کب آتا ہے جب آخرت کے اوپر یقین ہو، ورنہ کہنے کو تو ہم سارے مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، ڈی ایچ اے والے مسلمان ہیں، پنڈی والے مسلمان، اسلام آباد والے، پنجاب والے، پاکستان والے، آگے پھیلتے جائیں، ایران والے، عرب بھی مسلمان ہیں، او مسلمان مسلمان مسلمان، لیکن اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ کن کی زندگیوں میں نظر آتا ہے؟ جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، دین، شریعت، واجب، حرام، حلال، وہ کن کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے؟ وہ ان کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے جنہیں آخرت کا یقین ہے، آخرت کے اوپر یقین ہے۔ آخرت کے اوپر اگر یقین نہ ہو تو پھر انسان عقیدے میں تو کہنا پڑتا ہے، نہیں کہیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان، لیکن زبان سے کہنا یا مان لینا ایک بات ہے، اور پھر وہ آپ کی زندگی میں نظر آئے وہ عقیدہ، یہ اور بات ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں آخرت پہ، لیکن غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حسن ظن زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ احساس ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، اگر یہ ایمان ہو تو واقعاً انسان کی زندگی پھر بدل جاتی ہے، یہ زندگی نہیں ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں سکندر اعظم بہت ساری وجوہات بنی، وہ جو دنیا فتح کرنے کا جو خواب تھا اور ہدف تھا اس سے پیچھے ہٹنے کی، اس میں سے ایک وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ فتح کرتے کرتے
کسی ایسی بستی میں جا پہنچا ہے جس عموماً شہروں کی اور بستیوں کی چار دیواری ہوتی تھی، اس کی کوئی چار دیواری نہیں تھی، اس کی کیا لوگوں کے گھروں کی کوئی چار دیواری نہیں تھی. دروازہ کھولیں کمرے کا تو آپ ہماری گڑھے میدان میں کھڑے ہیں. جیسے کشمیر میں بہت سی جگہوں پہ ابھی ایسے ہے، آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو سارا کشمیر آپ کا سین ہے. اگر پہاڑی پہ یا اونچی جگہ پہ رہتے ہیں، چار دیواری عام طور پر نہیں ہوتی تھی. پہلے تو بالکل نہیں ہوتی تھی، اب تھوڑی بہت ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی. تو چار دیواری نہیں تھی ان کے گھروں کی. دوسری چیز جو انہوں نے دیکھی اسکندر اعظم نے کہ ہر گھر کے باہر، یعنی ان کا اپنا جو بہرحال کوئی سین شین معین کیا ہوتا تھا، چار دیواری تو نہیں تھی، وہاں پہ قبریں تھیں، الگ سے کوئی قبرستان نہیں تھا. تو اس نے پھر ان لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی چار دیواری یہاں چوریاں نہیں ہوتی ہیں، چور ڈاکو یہ نہیں ہے، عزت آبرو کے مسئلے نہیں ہیں کہ آپ کی چار دیواریاں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا کہا یہ قبریں، کہتے ہیں یہ قبریں ہی وجہ ہے اس کی. ہم اپنے عزیزوں کی قبریں اپنے وہ کمرے کے باہر بناتے ہیں، جیسے گھر سے باہر نکلیں تاکہ وہ ہر وقت قبریں ان کی ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ہر وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرح تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ کھڑپین تھے، اور آج اور کل ہم نے بھی انہیں کے ساتھ جا کے مل جانا. چونکہ ہر روز اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں، پہلے وہ زندہ دیکھتے تھے، ابھی ان کی قبر کو دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمارے علاقے میں یہ چوری چکاری، دوسرے کی عزت پہ، یعنی اس قسم کے سارے مسائل خود بخود ہی ختم ہو گئے. چونکہ ہم سب کو ایک قسم کا باور ہو گیا ہے، یقین ہو گیا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی قبر میں چلے جانا ہے. تو کہتے ہیں سکندر اعظم اس سے پھر بہت متاثر ہوئے، اور وہ جو دنیا فتح کرنے کا جو تھا، آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد اس پروگرام کو کینسل کر دیا. لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ وہ ہیں جو کامیاب ہیں. اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اشراف، سردار، بڑے لوگ، کھڑپینچ کون ہیں؟ اصحاب اللیل و حملۃ القرآن، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے ساتھ ناز و نیاز کرتے ہیں، اور حملۃ القرآن ہے، قرآن کو لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ. قرآن کو لے کے چلنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن جیب میں ڈال کے رکھتے ہیں، یقیناً یہ مطلب نہیں ہے. یعنی قرآن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یعنی ان کے اعمال میں، ان کی باتوں میں، ان کے فیصلوں میں، ان کے قدموں، ارادوں، اقدامات میں، سب میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میری امت کے اشراف ہیں، یہ میری امت کے باشرف لوگ ہیں، یہ میری امت کے عظیم لوگ ہیں. البتہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں. نہ، یہ بھی روایات میں ہے کہ مومن دنیاوی معاملات میں بھی کیس ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں بھی سمجھدار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، دنیا کی اونچ نیچ سمجھتا ہے. حضرت کمیل نہج البلاغہ میں ایک دو خط ہیں جس میں حضرت کمیل کو حضرت علی علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلا رہے ہیں. وہ عبادت والا پہلو زیادہ تھا، سیاسی اور چال بازیوں، سمجھنا دشمن کی وہ تھوڑی کم تھی. ان کو شاید کسی سرحدی ایریے کا انہوں نے وہ گورنر بنا کے بھیجا. وہ شام والے وہ بوس ابن ارتاد کے ساتھ آتے تھے اور سرحدی بستیوں کو لوٹ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے پوری فوج تیار کی کہ جب وہ آئیں گے تو اب ان کو نہیں چھوڑنا. تو کسی چھوٹے بستی پہ دو چار گھر تھے، ادھر پتہ چلا جی حملہ ہو، یہ ساری فوج سب کچھ لے کے ادھر چلے گئے. وہ بدبخت ادھر چھوٹے تھے، ادھر سے آئے اور بڑے سارے شہر کو لوٹ کے چلے گئے. تو یہ حضرت علی علیہ السلام وہاں پہ حضرت کمیل کو، حالانکہ اصحاب سر میں تھے، تو ان کو ڈانٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں یعنی دنیا کے معاملات میں بھی انسان کو کیس، چالاک، سمجھدار اور تیز ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہدف اور مقصد نہیں بنانا چاہیے. دنیا کو اپنا ہدف اور مقصد نہیں بنانا چاہیے. جیسے آپ زیارات پہ جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، اچھا ہے صاف ستھرا ہوٹل ہو، آرام دہ ہوٹل ہو، تاکہ آپ اچھا آرام کر سکیں اور اس کے بعد اچھی زیارت اور دعا اور اعمال کر سکیں. تو اس والے سے اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس اچھی رہائش کا ہو. لیکن آپ وہاں کسی اچھے ہوٹل میں رہنے تو نہیں گئے نا، آپ وہاں اصل تو زیارت کرنے گئے تھے، عبادت کرنے گئے تھے. صرف بشری تقاضا ہے، آخر سونا ہے، آرام بھی کرنا ہے، اس کے لیے ایک ہوٹل بھی ہونا چاہیے. تو یہ اس دنیا کے معاملات کو بھی اسی حساب سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بہرحال ضرورت ہے ہماری، پیٹ ہمارے ساتھ ہے، گرمی سردی ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے اچھی رہائش، اچھا گھر، اچھی زندگی ہونا یہ ایک مومن کا حق ہے اور اسے کرنی چاہیے. لیکن اسی کو ہدف اور ٹارگٹ آدمی بنا لے اور اسی کے پیچھے چلے، یہ نہیں.
تو یہ متقین کی صفات تھی جو تقریباً 5 آیتوں میں بیان ہوئی۔ قرآن سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی انسانی معاشرے کے تقسیم بندی کر رہے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اور یہ صفات رکھتے ہیں۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ان الذین کفروا، دوسرا گروہ بالکل ان کے اپوزٹ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ سواء علیہم، سواء برابر ہے، مساوی ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، حمزہ استفہام کہ تو انہیں ڈرائے، آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، یعنی ان کو ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، چونکہ ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مور لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بات ختم کر دی قرآن نے، 2 آیتوں میں ان کی بات ختم کر دی۔ مومنین متقین کی بات 5 آیتوں میں، خصوصیات 5 آیتوں میں، کافروں کے بارے میں 2 آیتیں۔ اب اصلی جو معاشرے میں زیادہ طبقہ پایا جاتا ہے اس کی بات آ رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے، یہ بھی ایک کنایہ ہے، لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے یا نہیں، لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، وہ ہیں جو کہتا ہے، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، وبالیوم الآخر، آخرت پہ بھی ایمان لایا، جیسے کہ اس آیت 5ویں آیت میں تھا نا کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور بالآخرت ہم یوقنون بھی ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور آخرت پہ بھی ایمان لایا ہوں، وہ کہتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وما ہم بمؤمنین، قرآن کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تسی بھی مومن تسی بھی مومن، تمہارا آجی بیگو تمان تو راجی بیگم، یا من تو راجی میگم تا تو مر آجی بیگو، میں آپ کو آجی کہتا ہوں تاکہ آپ بھی مجھے آجی صاحب کہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ بڑا مومن، آپ بھی مجھے کہتے ہیں مومن، اچھی بات ہے۔ اللہ سے بھی تو پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا میں نہیں پائے جاتے ہیں، کوئی کاف میں پائے جاتے ہیں ایسے، لیکن ہیں زمین کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اور جب قرآن کسی کو کہہ دے کہ یہ مومن نہیں ہے تو وہ 7 بار بھی پیدا ہو کے کہے نا کہ میں مومن ہوں اور مومن ہوں، بات نہیں بنتی۔ اب قرآن سے ہم سوال یہ مومن نہیں ہے تو یہ تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یخادعون، خدعہ دھوکے کو کہتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، چکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ چکر کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور صرف اللہ کے ساتھ نہیں، چونکہ مومنوں کو بھی کہتے ہیں نا، مومنین کے ساتھ بھی، جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ بھی چکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، آپ کی طرح ان میں گھس جاتے ہیں، مومنوں والا لباس، یعنی مومنوں والا وہ کر کے لبادہ اوڑھ کے کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں یہ ہمارے مومن ہیں، تو ان کو چکر دے رہے ہیں، وہ چکر بیچارے عام طور پہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنی دانش میں کہتے ہیں، ہم مومنوں کو بھی، ہم نے آگے آئے گا نا، مومنوں کے ساتھ ہم شغل لگاتے ہیں، وہ جو کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم، تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چکر دے دیا ہے، ہم نے مومنین کو چکر دے دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے کس کو چکر دیا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، انہوں نے کسی کو چکر نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے چکر تو صرف اپنے آپ کو چکر دیا ہے۔
وما یشعرون، اور ان کی بدبختی ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو چکر دیا ہے۔ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور مومنین کو چکر دیا ہے، اور اندر اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، کیا وجہ ہے، یہ کیوں انہیں نہیں پتہ چلتا؟ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ انسان جب مریض ہوتا ہے نا، وہ بخار ہو جائے، ٹائیفائڈ، جب بعض ایسے بخار ہوتے ہیں کہ وہ زبان خشک ہو جاتی ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، اسے کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، کھا میٹھی چیز رہا ہوتا ہے لیکن ذائقہ اس کو کڑوا آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کڑوی لگتی ہے زبان اگر خشک ہو جائے، چونکہ مریض ہے وہ۔ تو دل اگر مریض ہو جائے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے اللہ کو بھی نعوذ باللہ چکر دے دیا ہے، مومنوں کو بھی چکر دے دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو چکر دیا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک تو ہوتا ہے نا، کوئی غلطی کر جاتا ہے تو پھر اس غلطی کو مثلا مان لیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اس پہ تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ایسے گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ روایت میں آیا ہے کہ جو گناہ کر کے اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ ایسے گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہ پہ شرمندہ۔ لیکن جو گناہ کرتا ہے اور پھر اپنی دانش میں سمجھتا ہے کہ میں نے چکر دیا اور میں ہو گیا ہوں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مریض ہے، اور پھر اللہ اس کے اس مرض میں اور اضافہ کرتا ہے، اس کے مرض میں فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس کے دل کو، اصلی مریض اس نے خود اپنے دل کو کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، دیکھنا چاہتا، وہ خود اس نے چکر دیے ہے، اللہ اور رسول اور مومنین کو چکر دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب تم نے چکر دیا ہے تو اسی چکر میں تم بھی چکر کھاؤ۔ وہ اور اسے موقع دیتا ہے، اور چکر دو، اور چکر دو، اس کے مرض کو اور اضافہ کرتا ہے۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم تھا، بڑا عذاب تھا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، علیم علم سے ہے، دردناک، اور وہ بھی دائمی دردناک۔ دانت کا درد ہوتا ہے نا تو رات کو زیادہ ہوتا ہے، دن میں اتنا نہیں پتہ چلتا۔ بہت سارے درد ہوتے ہیں ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ یہ عذاب علیم، علیم اس درد کو کہتے ہیں جو 24 گھنٹے رہتا ہے، 24 آورز رہتا ہے، اس کے بعد 7 ڈیز، پھر مہینے، سال، پکا جو درد رہتا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا نا، اس کو کہتے ہیں علیم۔ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، یہ جو اللہ اور مومنین کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے۔ فائنل فیصلہ دے دیا قرآن نے، یہ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ اور بھی آگے ان کی باتیں لمبی ہیں، زیادہ ہیں، چونکہ ایسے لوگ معاشروں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو کہیں، ان کو کہا جائے، اگر ان کو جب کہا جاتا ہے، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، چکر نہ دو، نہ اللہ کو چکر دو، نہ اپنے آپ کو دو، نہ دوسروں کو چکر دو، چکر والے کام مت کرو۔ قالو، یہ جواب میں کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کا چکر دیتے ہیں، ہم کا فساد پھیلاتے ہیں، ہم کا گڑبڑ کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح کے نام پر فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں، خراب کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ برادریوں میں، خاندانوں میں، اختلافات میں دیکھا ہوگا بعض لوگ بظاہر مصلح کا وہ لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں، ہم صلح کرانے آئے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ اس بات کو بڑھانے میں انہی کا کردار ہوتا ہے۔ ادھر سے جو نیگیٹو باتیں سنیں گے وہ ساری کی ساری، بلکہ ساتھ تھوڑا بہت اور مرچ مسالہ لگا کے دوسری پارٹی کو بتا دیں گے، ادھر سے جو سنیں گے اس میں اور مرچ مسالہ لگا کے اس پارٹی کو بتا دیں گے، بجائے بظاہر صلح کرا رہے ہیں آپ کی، لیکن حقیقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کام کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے آپ کے تو یقیناً مجھ سے زیادہ ایسے مشاہدات ہوں گے جو صلح کے نام پہ آئے اور انہوں نے اس تھوڑی سی جو بگڑی ہوئی بات تھی اس کو اتنا بگاڑ دیا کہ وہ پھر ٹھیک ہونے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تو یہ بھی اسی طرح، ان کو جب کہیں کہ آپ فساد کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، کوئی بات کوئی سمجھ جائے نا ان کی چکر بازی کو، آخر مومنین میں بھی ایسے سمجھدار تو ہوتے ہیں نا جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اوپر سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو کوئی اس قسم کا بندہ انہیں ٹکر جائے اور کہے کہ بھائی آپ
غلط کام کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ اس نہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو معاملات کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، جس طرح وہاں پہ تھا نا کہ اولئک ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ وہ تھے جو فلاح پانے والے تھے اور وہی فلاح پانے والے تھے، یہ وہ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں اور یہی ہیں وہ جو فساد کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یہاں پہ بھی وہی ہے کہ یہ اتنے اس فساد میں اور اس میں وہ ڈوب گئے ہیں کہ یہ خود بھی اب شعور نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہ سمجھ ہے، نادان ہے، یا یہ کہ دنیا کی رنگینیوں اور چمک دمک میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور یعنی بے شعور لاشعور قسم کے ہو چکے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو سناتے ہیں تاریخی واقعات، اور اس پہ نا افواہیں جو پھیلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نے بہت سارے تاریخی جو واقعات ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسے جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کسی نے ایسے ہی بعض لڑکوں کے ساتھ مذاق کیا کہ 2 گلیاں چھوڑ کے ادھر مثلا حلوہ تقسیم کر رہے ہیں، کوئی وہ چیز کھانے کی چیز تقسیم کر رہے ہیں، کریں گے مثلا تھوڑی دیر بعد، گھنٹے بعد ہوگی، ادھر لوگوں نے جا کے لائن بنا لی، 2 کھڑے ہو گئے، کچھ تیسرا آیا، کیا وہ کہتے سنا ہے یہاں دیں گے، وہ بھی چوتھا بھی، پانچواں بھی، لائن بن گئی۔ کچھ آدھے گھنٹے بعد اس کا ادھر گلی گزر دیکھا سارے کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑا ہو گیا اس میں جس نے کہا تھا افواہ پہلے، یہ بھی کھڑا ہو گیا، اتنے بندوں کو دیکھ کے اس کے بھی آیا کہ شاید دے ہی دے ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ خود ہی افواہ پھیلاتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، یہ بھی فسادی بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں، فساد پھیلا پھیلا کے خود ہی آہستہ آہستہ اس فساد کا حصہ بن جاتے ہیں، اور انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو فساد ہم نے ہی شروع کیا تھا، اور آخر میں خود ہی اس فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ان منافقوں سے کہتا ہے آمنو، تم بھی سچ مچ ایمان لے آؤ، جس طرح زبان سے کہتے ہو دل سے بھی ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن کی آگے بھی ایک اور جگہ بھی آیت ہے، خود وہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان، البتہ وہ ان منافقوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ہیں مومن ہی، لیکن ان کو کہہ رہا ہے کہ تھوڑا پینڈے مومن بڑھو، ابھی کچے پکے مومن ہو، سچے اور سچے مومن۔ تو یا ایھا الذین آمنو آمنو، آمنو ماضی کا صیغہ ہے، وہ جو ایمان لائے ہو، آمنو امر کا صیغہ ہے، ایمان لے آؤ۔ تو ان کو بھی، یہ تو خیر مومن ہے ہی نہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے تو اوپر اوپر سے کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں تو سچ مچ ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح باقی مسلمان ایمان لائے ہیں، جس طرح باقی سارے ایمان لائے ہیں سچے دل سے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالو، یہ سب جواب میں کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے، کما ان کی طرح جو آمن السفہاء، جو وہ سفی لوگ، بیوقوف لوگ، نادان لوگ، ناسمجھ لوگ، وہ جو ایمان لائے ہیں ان ناسمجھوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئے، سچ مچ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو سفی ہیں، یہ ہیں اصلی بے وقوف، وہ مومن بے وقوف نہیں ہے، وہ مومن نادان اور ناسمجھ نہیں ہے، یہ اصلی بے وقوف ہیں۔ انہم ہم السفہاء، 2 دفعہ ہم آنے کا مطلب ہے یعنی صرف یہی لوگ ہیں جو سفی اور بے وقوف اور نادان ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ابھی انہیں پتہ نہیں ہے، یہ اپنی مستیوں میں مست ہیں، ابھی انہیں سمجھ نہیں ہے۔ سمجھ تو تب لگے گی جب یہ کینسر آخری سٹیج پہ پہنچ جائے گا، جب یہ لا علاج مرض بن جائے گا، تب انہیں سمجھ لگے گی کہ ہم کتنی عظیم مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اذا لقوا، اور اذا جب لقوا لقاء ملاقات کرتے ہیں، الذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، سچ مچ ایمان لائے، جب ان سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں،
قالو یہ سب کہتے ہیں آمنا ہم بھی مان لائے ہیں، آپ بھی علی والے ہیں ہم بھی علی والے ہیں، آپ بھی ولایتی ہیں ہم بھی ولایتی ہیں، آپ بھی ولایت کو مانتے ہیں ہم بھی ولایت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ خلوت کرتے ہیں، تنہائی میں دوسری پارٹی کے پاس جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں، قالو تو یہ وہاں جا کے کیا کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا بے شک ہم معکم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح ایمان لائے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، ادھر جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون بے شک وہ جب اگر آگے سے کہیں نا کہ بھئی تم تو ادھر بھی کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں انما نحن بے شک ہم نحن مستہزئون ان کے ساتھ تو استہزاء کرتے ہیں، شغل لگاتے ہیں ان کے ساتھ، مذاق کرتے ہیں، وچو تسا نالا اوپر سے ان کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ تو شغل لگاتے ہیں ان کے ساتھ، مخول کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل اسی جو انداز وہ اپناتے ہیں اللہ اسی انداز سے جواب دے رہا ہے، کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کا تمسخر کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اللہ اور ان کو ان کی اس طغیانی میں دھکیل رہا ہے، ٹھیک ہے انت فرنجی سے اگر تم نئی ہدایت پانا چاہتے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو اور سمجھنے کے باوجود حق کا اعلان اور اظہار کر کے بھی اندر سے حق کے مخالف ہو اور باطل کے ساتھ ملے ہوئے، تو ٹھیک ہے پھر اسی میں جاؤ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ انہیں ان کے اس طغیان میں کھینچتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ یعمہون اتنا کرتا ہے کہ وہ خود آخر میں پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں لگتی کہ میں مومن ہوں یا کافر ہوں، یعنی اس میں اتنا گم کر دیتا ہے اللہ انہیں کہ سرگرداں ہو جاتے ہیں، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو اشتراؤ خریدتے ہیں، شرا خریدنے کو کہتے ہیں، مشتری خریدار، اشتراؤ یہ وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدا کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت ہے ان کو ایک اللہ نے فطری ہدایت تو سب کو دی ہوئی ہے نا، ہر انسان کو فطرت توحید پہ خلق کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، روایات میں بھی ہے کہ ہر انسان فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں پھر اس کے والدین اسے پھر کسی کو یہودی کسی کو عیسائی جس طرح ہوتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں اسے، یعنی اصل فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، لیکن آگے اس کے والدین ہیں پھر جو مذہب کیوں پھر آدھا آہستہ آہستہ ادھر چلا جاتا ہے، تو ان کے پاس ہدایت تھی، اس ہدایت کو انہوں نے کیا کیا، بیچ دیا، اور اس ہدایت کے بدلے کیا لے لی، گمراہی لے لی، سونے کے بدلے سونا دے کر بے قیمت پتھر لے لیتے ہیں، یعنی ایک انتہائی کائنات کی قیمتی ترین چیز دے کر کائنات کی بے قیمت ترین چیز لے لیتے ہیں، بے قیمت بھی نہیں ہے بلکہ ضلالت اور گمراہی تو الٹا، یعنی زہر خرید لیتے ہیں اپنے لیے، آگ خرید لیتے ہیں اپنے لیے، ہلاکت خرید لیتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم بس یہ تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، ظاہری بات ہے آپ قیمتی چیز دے کر نقصان دہ، ایک تو ہوتا ہے نا بے قیمتی چیز دے کر بے قیمت چیز لے لیں، فضول چیز لے لیں، وہ بھی شاید اتنا دھوکہ نہیں ہے، اتنا نقصان نہیں ہے، یہ کیا کرتے ہیں قیمتی چیز دے کر نقصان دہ چیز لے لیتے ہیں، زندگی دے کر ہلاکت اور موت لے لیتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت انہیں فائدہ دے ہی نہیں سکتی، وما کانوا مہتدین اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ابھی بھی بات چل رہی ہے، یعنی آپ نے دیکھا متقین کے لیے 5 آیتیں آئیں ان کی خصوصیات، کافروں کے لیے 2 آیتیں آئیں، ان کے لیے ابھی 5 اور 2 7 اور 8 9 آیتیں ہو چکی ہیں، اس گروہ کے لیے 9 آیتیں ہو چکی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروہ زیادہ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ 9 آیتیں آ چکی ہیں، آگے بھی چل رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال
جو ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور ادھر جا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو مثلہم، ان کی مثال ایسے ہی ہے، اس شخص کی مانند ہے، کمثل الذی، اس کی مانند ہے جو استوقد، جلاتا ہے، نارن، آگ، فلما اضاءت ما حولہ، فلما، جب وہ آگ، پہلے تو پھونکے شونکے مارتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، پھر آگ، شعلہ جب نکلتا ہے نا، روشنی ہوتی، فلما، پس جب، اضاءت، ضوء سے ہے، ضیاء اور ضوء روشنی، ما حولہ، ان کے ارد گرد جب روشنی ہو جاتی ہے، مثلا سخت تاریکی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، بادل ہیں، چاند بھی نہیں ہے، ستارے بھی نہیں ہیں، سخت تاریکی ہے، اس میں جب کوئی آگ جلاتا ہے تو فل تاریکی تھی، گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جب وہ شعلہ نکلتا ہے، آگ ہوتی، جیسے ہی آگ نکلتی ہے، روشن ہوتی ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کی آنکھوں کا نور لے لیتا ہے، یہ نابینا ہو جاتا ہے. پہلے جب یہ بینا تھا اندھیرا تھا، یہ دیکھ سکتا تھا لیکن دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا چونکہ روشنی نہیں تھی. جب روشنی کا بندوبست ہوا، روشنی ہوئی، یہ کیا ہو گیا، نابینا ہو گیا. پہلے تو چلے ایمان اسلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، عرب کی سرزمین جو تھی اندھیرا تھا، تھوڑی بہت روشنی تھی وہ جو دین ابراہیمی پہ تھے، لیکن باقی اندھیرا تھا. اور جب روشنی آئی تو یہ نابینا ہو گئے، انہوں نے اس روشنی کو، اس نور کو دیکھنا چھوڑ دیا. تو اللہ ان کی روشنی لے لیتے ہیں، وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، اور اللہ انہیں انہی اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے. اب روشنی ہے، آگ جل رہی ہے، لیکن اس کے لیے وہ روشنی بھی کیا ہے، اندھیرا ہی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لا یبصرون، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. 17ویں آیت، پھر صم بکم عمي، صم یعنی بول نہیں سکتے ہیں، بکم، ہاں، صم بول نہیں سکتے، ہاں بہرے اور بول نہیں سکتے، عمي اندھے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. تو یہ کون سے صم بکم عمي ہیں؟ یعنی حق بات ان کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتی، اتنے دور ہو گئے ہیں حق سے، حق بات، سچ بات ان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی. بولنا بھی یہ چاہیں تو نہیں بول سکتے. اسی طرح ہر دنیا کی آواز سنتے ہیں یہ، لیکن حق بات اور سچ بات ان کے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمي، ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن حق دکھائی نہیں دیتا. ابھی آپ بین الاقوامی حالات بھی دیکھیں نا تو بہت کچھ ہمارے آس پاس چل رہے ہیں. گزشتہ اسلام کی تاریخ کہتے ہیں ہمیشہ تکرار ہوتی ہے، اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہ دہرائی جا رہی ہے. بہت کچھ مسئلے مسائل یہاں پہ ہیں، نظر آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو صاحبان اختیار ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں ان کی زبانیں بند ہیں. ان کو آپ جا کے کہیں بھی نا، ان کو سنائی نہیں دیتا، سمجھ ہی نہیں آتی انہیں آپ کی بات، ان کو دکھائی نہیں دیتا. صم بکم عمي فہم لا یرجعون، یہ بھی کتنی پیاری تعبیر ہے، لا یرجعون، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. یعنی ان کی ایک پیچھے مرکز تھا، وہی فطرت توحید تھی ان کے پاس، اور اس کی طرف انہیں پلٹنا چاہیے تھا، لیکن جو اس فطرت توحید سے دور ہو گئے ہیں، دور ہونے کے بعد اتنے دور ہو گئے ہیں، اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ، وہ بہت مظلومانہ جملہ ہے قرآن کا، کہ پیچھے اسی طرح گناہ گاروں کا اور ان کا ذکر کر کے خدا کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اَيْنَ، میرے بندو تم کدھر جا رہے ہو؟ میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں، میرا قرآن تمہیں بلا رہا ہے، میرا رسول تمہیں اپنی طرف، میری طرف بلا رہا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. یہ جن کو کہہ رہے ہیں تم کدھر جا رہے ہو، ان سے قرآن کو امید ہے کہ وہ سنیں گے تو پلٹ آئیں گے، لیکن ان کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. یہ بہت خطرناک گروہ ہے اس حساب سے کہ دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، آخرت میں بھی گئے. پھر ایک اور مثال دیتے ہیں ان کی، او کصیب من السماء، یا یہ اس شخص کی مانند ہے جو اس یعنی کیا کہتے ہیں اسے، بادل کا شکار ہو گیا ہے آسمان سے. ایک ایسا بادل ہے، فیہ ظلمات، جس بادل میں اندھیرا ہے، کالا بادل ہے،
ورعد اور وہ ہے گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، گرج چمک اور کالا بادل۔ عام طور پہ ہمارے بادل جو ہوتے ہیں نا یہ دھوئیں ٹائپ کے اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی برسات میں آپ کو یاد ہوگا وہ شام کو یا دن میں ایسے وہ کالے بادل آتے ہیں کہ بالکل رات مان جاتی ہے، دن بھی رات مان جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس شخص کی مانند ہے جو ایسے ماحول میں پھنس گیا ہے کہ ایسے کالے بادل ہیں جن میں اندھیرا ہے، جن میں گرج ہے، چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یعنی اس جو گرج ہے اتنی بھیانک اس کی آوازیں ہیں کہ یجعلون یہ رکھتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ بعض کو تو بہت اونچی آوازیں اور آدمی اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ من الصواعق وہ جو آسمانی بجلی اور اس کی جو آواز ہوتی ہے نا، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ وہی آسمانی بجلی کو کہتے ہیں۔ وہ بجلی جب کڑکتی ہے تو ساتھ اس کی آواز بھی آتی ہے، پہلے بجلی کی چمک نظر آتی ہے چونکہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے روشنی کی، اور گرج اور وہ جو ہوتی ہے بھیانک آواز وہ تھوڑی چند لمحے بعد آتی ہے۔ تو اس کڑکتی بجلی کے اس ہونے پر وہ اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ حذر الموت، حذر ڈر، موت یعنی اتنی بھیانک آواز ہوتی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلی کانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور بے شک اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ جس وقت چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، وہ دیکھ رہے ہیں جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے لیکن ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو کانوں کو بند کر لیتے ہیں نا اور کوئی آواز نہیں سننا چاہتے، ان منافقوں نے بھی حق کی بات کو سننے کے لیے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں، یہ نہیں سننا چاہتے۔ وہ سنا ہوگا آپ نے، بیٹھے ہوتے تھے مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے جو بھی بندہ آتا تھا وہ ایجنٹ بیٹھے ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے خانہ کعبہ جب جاؤ گے طواف کرنے تو کانوں میں روئی ڈال لینا، ادھر ایک آیا ہوا ہے ہمارے اندر سے پیدا ہوا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اور بندہ کیا ہو جاتا ہے اس کے قابو ہو جاتا ہے، تو کانوں میں روئی ڈال لیا کرو، یعنی اپنے بھی کان بند کیے ہوئے ہیں، دوسروں کے بھی کان بند کرواتے تھے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور پھر ایسی عن قریب ایسی برق، ایسی بجلی چمکتی ہے کہ یخطف ابصارہم، جو ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ یکدم تیز روشنی ہو نا تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، آدمی کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، نہیں سمجھ لگتی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یہ اسی بادل کی بات چل رہی ہے، وہ تاریک رات ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، گرج چمک ہے، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں، اور جب بجلی چمکتی ہے کلما اضاء لہم، جب ان کے لیے وہ بجلی چمکتی ہے تو کوئی روشنی ہوتی ہے، مشاؤ فیہ، مشا یمشی یعنی چلتے ہیں، روشنی میں تھوڑا سا چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، پھر وہ بجلی کی چمک جب ختم ہوتی ہے، علیہم قاموا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی ان کی سیر جو ہے، ان کا سفر جو ہے وہ متداوم نہیں ہے، مستدام نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے، جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، جب روشنی نہیں ہوتی تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر خدا چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ ایسے اندھیرے چلنے والے کی قوت سماعت بھی اسے لے سکتا ہے، پھر اسے گرج چمک کی آواز ہی نہیں آئے گی، اور بصارت بھی دے لے سکتا ہے، بجلی چمکے یا نہ چمکے اس کے لیے اندھیرا ہی ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ 20 یعنی 7ویں آیت سے یہ سلسلہ شروع، 8ویں آیت سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 20ویں آیت تک، یعنی 12 آیتیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں۔ تو اللہ نے 3 گروہ ہمیں بتا دیے، ایک متقین ہے، ایک کافرین ہے، اور ایک یہ منافقین ہے۔ اتوں اور تے بچوں کنورٹ ہوئی ہیں جن قسم میں، اوپر سے نیٹ ورک مثلا جائز کا ہے اور اندر سے ٹیلی نار کا ہے مثلا، یا کوئی اور جو بھی مثال ہے، یہ بھی اس قسم کی کنورٹ لوگ ہیں، اوپر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور اندر سے کافر ہیں۔ اب اللہ آتا ہے عام لوگوں کی طرف کہ دیکھو یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، تم سب اطاعت کرو، تم سب مانو، ربکم، رب کو۔ کون سا رب ہے؟ یہ کہاں کا ہے؟ کدھر کا رہنے والا ہے؟ کم، تمہارا اپنا رب ہے،
یہ کسی دوسرے ملک کا، کسی دوسری دنیا کا خالق اور مالک اور صدر نہیں ہے، تمہارا اپنا صدر ہے۔ حاکمیت ہماری اس مطالعہ پاکستان میں ہوتا تھا نا کہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ یا حاکمیت پتہ مقتدرہ کا حق صرف اور صرف خدا متعال کو حاصل ہے۔ یہ اصلی حاکم ہے، یہ اصلی صدر ہے، یہ اصلی وزیر اعظم ہے، جو بھی، البتہ یہ بہت چھوٹے نام ہیں، یعنی سب کچھ یہی ہے۔ تو اے لوگو آؤ، عبادت کرو، بندگی کرو، اطاعت کرو، بات مانو، کس کی؟ رب کی۔ اور رب بھی کوئی غیر نہیں ہے، تمہارا اپنا رب ہے۔ ربکم، تمہارا اپنا رب ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ ہمارا اپنا رب ہے؟ الذی خلقکم، یہ وہی رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ لعلکم تتقون، کہ شاید تم کیا ہو جاؤ؟ متقی۔ وہ اوپر متقی ہم نے پڑھا تھا نا آیات میں کہ ہدی للمتقین، وہ والے متقی بن جاؤ۔ اب تینوں گروہ بتا دیے نا، ایک ایسے ہیں، ایک ایسے ہیں، ایک ایسے ہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ظاہر بات ہم چاہتے ہیں جی متقی بنے۔ متقی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ربکم۔ ایک ہی طریقہ ہے متقی بننے کا، اپنے اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اور جس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے اور تمہارے ماں باپ اور تم سے پہلے والے سب کو بھی اسی نے خلق کیا ہے۔ اور کیا ہے؟ اور کیا خصوصیات ہیں؟ صرف تمہیں خلق نہیں کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے اس زمین کو بچھایا ہے۔ اس کے اوپر تم لیٹتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، سارے کام اسی سے تم رزق حاصل کرتے ہو۔ اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے مثلا چھتری، چھت یا اوپر وہ بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمانوں سے اس نے نازل کیا، ماءً، آسمان سے اس نے نازل کیا ماءً، پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس پانی سے بہت سارے پھل وہ نکالتا ہے۔ ہمارے ایک کزن ہے تو پانی کا ایک بہت بڑا وہ بارش کا پرانا ہمارے ادھر تالاب ہے، تو تالاب ہے، تالاب کے ساتھ روڈ ہے، روڈ کے ساتھ اس طرف ان کا گھر ہے۔ ان کی زمین تھوڑی نیچے تھی، تو وہ جب گھر بنا رہے تھے، پہلے وہاں کھیتی باڑی کر گھر بنا رہے تھے، تو انہوں نے اس تالاب، روڈ بھی بننے والا تھا، انہوں نے اس تالاب کے نیچے سے ایک پائپ 4 انچی کا مثلا ڈال کے اپنے گھر کی طرف لے آئے، آگے وال لگا دیے، بند کر دیا، تو تاکہ وہ تالاب کو تو پانی ہوتا ہے تو وہ تو استعمال ہو سکتا ہے پودوں کے لیے، اس کے لیے۔ تو انہوں نے کافی پودے، پھل، سبزیاں، یہ اور لیمو شیمو، مالٹے والٹے، کافی چیزیں لگائی ہوتی۔ ایک سال میں گیا تو کوئی خاص ان درختوں پہ پھل نہیں نظر آئے، تو میں نے کہا پھل، کہتے بس بارش نہیں ہوئی، پانی کا مسئلہ۔ میں نے کہا آپ کے پاس لیے پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو وال کھولیں، 4 انچی کا اتنا بہت بڑا تالاب ہے، 4-5 کنال کا وہ تالاب ہے، پورے گاؤں کے بارش کا پانی، تو آپ کے پاس تو پانی پانی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس پانی کی تاثیر اور ہے، اور جو بارش برستی ہے اور اس بارش کے پانی کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ یہ پانی ہم جتنا مرضی لگا لیں، جو بارش کے پانی کی تاثیر ہوتی ہے پھلدار پودے کے لیے، وہ یہ پانی اس کی وہ کور نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا اب اس کے پیچھے لاجک ہے نہیں ہے کیا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے پھل نکالے، اناج نکالا۔ کس لیے؟ رزقاً لکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ یعنی ایسا نہیں اس نے تمہیں خلق کر کے چھوڑ دیا ہے۔ بعض کمپنیز ہوتی ہیں نا، اپنی ایک پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں چھوڑ دیتی ہیں، نہیں چلتی تھی، اب وہ گارنٹیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ گارنٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ابھی ہماری اس پروڈکٹ کے ساتھ سروس ہے، لیکن 1 سال، 4 سال، 5 سال، 7 شرطیں لگاتی ہیں، ایسے ایسے نہیں ہو، ایسے ایسے ہوئی تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ایسے ہوئی تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہو جس طرح وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور آپ لے جائیں تو پھر بھی آپ کا کام ہو جائے۔ تو میرے ساتھ تو ایسا نہیں لائف ٹائم چھت کے پنکھوں کی گارنٹی دی، اور جب کوئی مسئلہ ہو گیا لے کے گیا، اس نے کہا یہ آپ نے ہم سے خریدے ہی نہیں ہے، بل بھی دکھایا، کہتے نہیں ہمارا بل ہی نہیں ہے بات۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہیں خلق کیا اور پھر تمہارے لیے زمین، آسمان، بارش، ثمرات، یہ سب چیزیں، یہ سب تمہارے لیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن کلام اللہ کا ہی ہے۔
قرآن تو اللہ کا کلام ہوتا ہے نا. اس کے علاوہ بھی بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزشتہ انبیاء کے حوالے سے, یا ان کو کہتے تھے اللہ یہ فرما رہے ہیں, اور وہ الفاظ اللہ کے ہوتے تھے. تو اس قسم کی ایک حدیث قدسی ہے جس میں خدا فرماتا ہے یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک, اے آدم کے بیٹے یہ ساری چیزیں, ساری دنیا کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لاجلی, اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. بس جس کو تیرے لیے بنایا ہے اس کی خاطر جس کے لیے تجھے بنایا اس کو نہ چھوڑ. دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو دنیا کی خاطر مجھے چھوڑ دے. یہ دیکھیں یہاں سارا زمین آسمان, اس سے بڑھ کر پیچھے کیا رہ گیا؟ زمین بھی آ گئی, آسمان بھی آ گیا, بارش بھی, یہ سب تمہارے لیے. اب زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ چاند سورج ستارے سب تمہارے لیے مسخر کیے ہیں, یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا, انداد ند کی جمع, ند یعنی شریک, اس کے برابر, اس کا غیر, کوئی اور. فلا تجعلوا, پس قرار نہ دو, للہ اللہ کے لیے, اندادا شریک, اللہ کے لیے کسی اور کو, کئی اوروں کو شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ ان 360 بتوں نے نہ تمہیں بنایا ہے, نہ تمہیں کچھ دیتے ہیں, نہ تمہیں خطرے سے بچا, کچھ بھی نہیں کرتے نا. تمہیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے, تمہیں ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے, وہ تو تمہیں کچھ نہیں دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بتا دیا تھا. وہ گردنیں وردنیں کاٹ دیں, جو بڑا بت تھا اس کے ناک کان کاٹ دیے اور کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. تو وہ جب آئے میلے شیلے سے واپس آ رہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کہا, یقیناً اسی نے کیا ہوگا جو انقلاب بولتا ہے. ادھر گئے, ہاں جی, اس نے کہا اس سے پوچھو نا جو سب سے بڑا خدا ہے, وہ تمہیں بتا دے گا کس نے کیا. کہا وہ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ انتم تعلمون, یعنی انہیں خود بھی پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن انہیں کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جہاں پہ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا بت, یا وہ کہتے ہیں نا کوئی حلوے کے بھی بت بناتے تھے اور بعد میں پھر خود ہی کھا بھی لیتے تھے اس سے, یعنی اس قسم کی جہالت ہے نا. جب انسان ترقی کرنے لگے تو اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ فرشتے بھی ایک منزل آتی ہے, کہتے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا لو دنوت انملۃ, یعنی انگلی کا ایک پور, اس کے برابر ہی کہ اگر میں آگے جاؤں تو میرے پار جل جائیں گے. یعنی اب آگے فرشتہ بھی نہیں جا سکتا, فرشتوں کے سردار بھی نہیں جا سکتا, لیکن وہ انسان کامل آگے جا رہے ہیں. اور اگر پستیوں کی طرف یہ انسان سفر شروع کر دے تو خدا کہتا ہے اولئک کالانعام, بعض لوگ ہیں, بعض انسان ایسے ہیں انعام چوپایوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ چوپایوں کی طرح نہیں بلکہ چوپایوں سے بھی کیا ہیں, بدتر ہیں. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے, یہ ترقی کرے تو اتنے اوپر جاتا ہے کہ فرشتے بھی وہاں, وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ مجھے فرشتہ نہ کہو میری توقیر گھٹتی ہے, میں مسجود ملائکہ ہوں. مجھے انسان, یعنی اگر انسان واقعاً انسان بنے تو وہ کہاں پہنچ سکتا ہے. اور یہی انسان اگر گرنا شروع کر دے تو بڑے بڑے درندے اور وحشی جانور بھی اس کے آگے پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اللہ کے لیے شریک کسی کو نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حالانکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو. خدا و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو قرآن پڑھنے کی, قرآن سمجھنے کی, قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.